بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کی نریندر مودی حکومت نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر کے اختیارات میں اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد گورنر کا عہدہ تمام اختیارات کا منبع بن گیا ہے اور یوں کشمیر کی انتظامیہ پر بالواسطہ طور پر نئی دہلی کے کنٹرول کو مضبوط کر دیا گیا ہے۔ بھارتی حکومت نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ سپریم کورٹ نے کشمیر کی خصوصی شناخت چھیننے کے مقدمے میں حکومت کو اس خطے کی ریاستی حیثیت بحال کرنے کے ساتھ ساتھ 30 ستمبر تک ریاستی اسمبلی کے انتخابات کا حکم دیا تھا۔ ریاستی اسمبلی کے انتخابات کا مطلب کشمیر کے موجودہ انتظامی اور حکومتی ڈھانچے میں کشمیریوں کی شرکت تھی۔ اس شرکت کا دائرہ محدود رکھنے اور کشمیری نمائندوں کو بے اختیار رکھنے کے لیے گورنر، جو ہمیشہ سے دہلی کا نمائندہ ہوتا ہے، کے اختیارات میں غیر معمولی اضافہ کیا گیا ہے۔ مودی حکومت کے لیے کشمیر کی خصوصی شناخت چھیننے کے بعد کشمیری عوام کا سامنا کرنے کا پہلا لٹمس ٹیسٹ لوک سبھا انتخابات تھے۔ ان انتخابات میں عوام کا مزاج بھانپتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی نے مسلم اکثریتی وادی کشمیر کی نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کرنے سے راہ فرار اختیار کر لی۔ مسلم اکثریتی علاقوں میں 3 پراکسی جماعتوں کے پردے میں الیکشن لڑنے کی حکمت عملی اختیار کی گئی۔ یہ 3 جماعتیں سجاد لون کی پیپلز کانفرنس، سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد کی آزاد پروگریسو پارٹی اور الطاف بخاری کی جماعت اپنی پارٹی تھی۔ ان تینوں جماعتوں پر کشمیر میں بی جے پی کی پراکسی ہونے کا لیبل لگ گیا، تو کشمیری عوام نے ان جماعتوں کو لوک سبھا انتخابات میں بری طرح مسترد کر دیا۔ گو کہ محبوبہ مفتی کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی بھی کوئی نشست نہ جیت سکی، مگر فاروق عبداللہ کی نیشنل کانفرنس نے 2 سیٹوں پر میدان مار لیا، جبکہ 1 سیٹ تہاڑ جیل میں دہشت گردی کی مالی معاونت کے الزام میں مقید انجینئر رشید نے جیت لی تھی۔ انجینئر رشید کی جیت کو بھی نوجوانوں کے بھارت مخالف مقبول جذبات کی عکاسی کہا گیا۔ اس تجربے کے بعد بھارتی حکمرانوں کا خوف بڑھ گیا اور انہوں نے پیش بندی کے طور پر تخت سری نگر پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کے لیے گورنر کے اختیارات میں اضافے کا راستہ اختیار کیا۔ گورنر کے اختیارات میں اضافے کے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت گورنر کو آل انڈیا سروسز کے معاملات کی نگرانی کا اختیار ہوگا، اور اس اختیار کا مطلب پولیس اور بیوروکریسی کو گورنر کے ماتحت کرنا ہے۔ اسی طرح انسداد بدعنوانی بیورو، ڈائریکٹریٹ آف پبلک پروسیکیوشن، جیل خانہ جات اور جموں و کشمیر فرانزک لیبارٹری، ایڈوکیٹ جنرل اور دیگر لا افسران کی تقرری سمیت کئی اہم جو امور ہیں وہ گورنر کی صوابدید پر ہوں گے۔ اس فیصلے کے بعد کشمیر کی حکومت محض ربر سٹیمپ ہوگی۔ اس سے لگتا ہے کہ بھارت کشمیری عوام کو اقتدار منتقل کرنے سے خوف محسوس کر رہا ہے۔ کشمیر میں اس وقت نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی 2 بڑی جماعتیں ہیں، اور یہ دونوں جماعتیں اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہیں تو بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر سکتی ہیں۔ جماعت اسلامی بھی اس میدان میں قدم رکھتی ہے تو اس محاذ کو تقویت ملے گی۔ اس طرح بھارتیہ جنتا پارٹی کا اپنا وزیر اعلیٰ لانے کا منصوبہ ناکام ہو سکتا ہے۔ 2018 سے کشمیر میں گورنر راج نافذ ہے۔ گورنر راج کا نفاذ اس وقت کیا گیا تھا جب بھارتیہ جنتا پارٹی نے محبوبہ مفتی کی حکومت کی حمایت واپس لی تھی، اور حکومت گرنے کے بعد گورنر راج نافذ کر دیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ چونکہ ایک منظم منصوبہ بندی اور سکرپٹ کے تحت ہو رہا تھا، اس لیے اگلے ہی برس مودی حکومت نے کشمیر کی خصوصی شناخت ختم کر دی تھی۔ مودی حکومت کشمیر میں حالات کو اپنے موافق بنانے اور کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے کے اعلانات تو کر رہی ہے، مگر کشمیری عوام کا مزاحمتی مزاج اور غصہ اس کی پہلی مشکل ہے۔ یہ مشکل لوک سبھا انتخابات میں عوامی فیصلے کی صورت میں ابھر کر سامنے آئی تھی۔ اس سیاسی مشکل کے ساتھ ساتھ عسکری مشکل بھی مودی کے لیے سر اٹھا چکی ہے،
اور یہ ہے عسکری کارروائیوں کی وادی کشمیر سے جموں کی طرف منتقلی۔ رواں برس جموں کے مختلف علاقوں میں تشدد کی 11 کارروائیاں ہو چکی ہیں، اور یہ مودی حکومت کے ان دعووں کی نفی ہے کہ 5 اگست کے بعد کشمیر کے حالات قابو میں آ چکے ہیں۔ کشمیر میں قبرستان جیسی خاموشی طاری کر کے امن کا قیام ایک ایسا فریب نظر ہے کہ جس کی کلی سیاسی، انتخابی اور عسکری محاذوں پر اب واضح طور پر کھلتی چلی جا رہی ہے۔ اپنی پسند کا سیاسی منظر تشکیل دینے میں ناکامی نے ہی بھارتی حکومت کو گورنر کے اختیارات میں اضافہ کرنے کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ اس مشق کے بعد اب کشمیر کے انتخابات بے معنی ہو چکے ہیں۔ گورنر سے اختیار سیاسی نمائندوں کی بجائے واپس گورنر کو ہی منتقل ہونا ہے، تو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ایسے انتخابات ایک بے مقصد کارروائی ہی ہوں گے، اور کشمیری عوام کو انتخابات کے نام پر کھلونے سے بہلانے کی یہ کوشش مثبت نتائج دینے میں ناکام رہے گی۔